بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے بائیکاٹ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے جان لیں کہ آپ نے گزشتہ اسباق میں جو چیزیں پڑھی وہ آپ کے سامنے مختصر سا میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے پڑھا تھا کہ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو یہ کفار مکہ کے کافروں سے بالکل برداشت نہ ہوا اور وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے لگے۔ لیکن جب اس تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بھی مسلمان ثابت قدم رہے تو انہوں نے ابو طالب، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، تو ان کے ادب کی وجہ سے کفار حضور علیہ السلام کو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ بالآخر انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، لیکن ابو طالب نے منع کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا تو ابو طالب نے سمجھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو آگے پھیلانے سے رک جانے سے کہ منع کر دیا کہ میں اس دعوت کو آگے پھیلانے سے نہیں رکوں گا۔ اور پھر کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی کہ جب ابو طالب کی بھی نہیں مانی گئی تو مسلمانوں کو خوب تکلیف پہنچانے لگے اور مسلمانوں کے لیے ہجرت حبشہ کا فیصلہ ہوا اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ وہ سبق آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کی ثابت قدمی سے چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ ایک مسلمان ہوتا، وہ دوسروں کو دعوت دیتے اور لوگ مسلمان ہوتے رہتے، اور اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام کے واقعات سامنے آتے گئے، جس میں سے آپ نے 2 واقعات حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے واقعات پڑھے۔ جب یہ مسلمانوں کا اضافہ ہوتا رہا اور مسلمان بڑھتے گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے، کفار جب یہ دیکھنے لگے تو ان کو بہت غصہ آیا۔ بالآخر مکہ کے کفار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا انہوں نے کہ کیا کیا جائے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے کیسے روکا جائے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا، آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان سب لوگوں کو جو آپ کی حمایت کریں، چاہے مسلمان ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، حمایت کر رہے ہیں۔ مسلمان تو حمایت کریں گی، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، جیسے ابو طالب تھے، تو ان سب کو ذات برادری سے الگ کر دو، ان سب کو ذات اور برادری سے الگ کر دو۔ نکاح، بیعہ، خرید و فروخت، مزدوری، نوکری، بول چال سب بند کر دو، یہ ساری چیزیں بند کر دو۔ نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے، نہ اپنے خاندان میں کے کسی کا رشتہ کریں گے، نکاح کریں گے، نہ اپنے خاندان والے کا ادھر کریں گے، اور کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے ایک عہد نامہ لکھا گیا، اس کے لیے ایک عہد نامہ لکھا گیا، وعدہ لکھا گیا، جو مسلمانوں سے بائیکاٹ کے پر مشتمل تھا، اور بڑے سرداروں نے، کفار کے سرداروں نے اس پر دستخط کیے کہ ہم اس عہد نامے پر عمل کریں گے، اور خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں ایک ایسی جگہ چھپا کر لٹکا دیا کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، کوئی اسے کھول نہ سکے، اور عہد نامے پر عمل شروع ہو گیا۔ تمام کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگوں سے جو حمایت بھی کرتے تھے ان سے بائیکاٹ کر دیا، ان سے بات چیت ختم کر دی، ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا، ان کے یہاں کوئی مزدوری نہیں کرتا، ان کو کوئی مزدوری کے لیے نہیں بلاتا، ان کو کوئی چیز نہیں بیچتا، ان سے کوئی چیز نہیں خریدتا، اور مسلمان مجبور ہو گئے، بالآخر مجبور ہو کر شہر سے باہر
مکہ شہر سے باہر ایک گھاٹی تھی، وہاں جا کر مسلمان جمع ہو گئے، وہاں پڑ گئے، اور جس کا نام بعد میں شعب ابی طالب پڑ گیا، اس گھاٹی کا نام شعب ابی طالب پڑ گیا۔ اور شہر میں ساری چیزیں عزیز طلبہ بکتی تھیں، فروغ کرنے والے کافر عہد کے پابند تھے، وہ مسلمانوں کو نہیں بیچتے تھے۔ اور عزیز طلبہ یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں تھی کہ جو چیزیں جمع کی ہوئی تھیں اس کو استعمال کر کے کھا پی لیتے، یہ تو لامحدود مدت کے لیے تھا، اس کی حد نہیں تھی اس عہد نامے کی کہ یہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بالآخر مسلمان بھوکے پیاسے ہو گئے، بچے بھوک پیاس سے روتے تھے، بلبلاتے تھے، لیکن کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ گھاس، درختوں سے گھاس اور پتے کھانے لگے، گھاس کھانے لگے اور پتوں سے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ اللہ کی پناہ عزیز طلبہ، یہ بے بسی تھی، بچے بلبلا رہے ہوتے تھے، پتھر بھی جو ہے وہ پھٹ جاتے، پتھر بھی نرم پڑ جاتے، لیکن ان لوگوں کے، کفار کے دل نرم نہ ہوئے۔ عزیز طلبہ، اس بائیکاٹ کو 3 سال گزر گئے، 3 سال مسلمانوں کی حالت کہ مکہ میں کوئی بات نہیں کرتا، کوئی چیز نہ بیچتا ان کو، نہ ان سے خریدتا، ایسی حالت میں مسلمان تھے۔ بالآخر 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو طالب سے کہ یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے، یہ جو عہد نامہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، اس کو کیڑے، اس کے الفاظ کو، اس کے حروف کو کیڑے چاٹ گئے ہیں، وہ صاف ہو چکا ہے، اور صرف اللہ کا نام باقی ہے، صرف اللہ کا نام جو اس میں لکھا گیا تھا۔ کیونکہ عزیز طلبہ، کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اس لیے وہ مشرکین مکہ کہلاتے تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس پہ اللہ کا نام بھی لکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اطلاع دی کہ وہ جو عہد نامہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو اس میں جتنے حروف تھے، وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ کیڑے چاٹ گئے ہیں، باقی صرف اللہ کا نام ہے اس میں، اس کو کیڑوں نے نہیں چاٹا۔ تو کفار مکہ 3 سال بعد بھی آپس میں اختلاف کچھ شروع ہوا، انہوں میں سے کچھ کہتے تھے کہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے، اکثر کی یہ رائے تھی کہ بائیکاٹ ختم کیا جائے، کچھ کہتے تھے نہ کیا جائے، لیکن عزیز طلبہ جو کہتے تھے ختم کیا جائے، وہ بھی اپنی ہار سے، اپنی شکست سے ڈرتے تھے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی، اسلام اور اسلام والے جیت جائیں گے، اس وجہ سے وہ بھی اس پر عمل پہ نہیں آ رہے تھے۔ لیکن جب ابو طالب نے جا کر ان سے کہا کہ آج ایک بات پر فیصلہ ہو جائے، وہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، یہ سچائی کا نمونہ ہے عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام سچے نبی تھے، سچے نبی تھے، اللہ نے ان کو اطلاع دے دی، تو اس سچائی کا نمونہ آپ دیکھیں۔ حضور ابو طالب نے کہا کہ آج اس بات پر فیصلہ ہو جائے کہ جو تم نے عہد نامہ لکھا کر رکھا ہوا ہے، جو کسی کو نہیں پتا کہاں لٹکا ہوا ہے، جو مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس کے حروف جو ہے محمد کہتے ہیں کہ اس کے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، وہ صاف ہو گیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اس عہد نامے کو دیکھ لو، اگر ایسا ہی ہے تو یہ بائیکاٹ ختم کرو، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ اس کو کیڑوں نے نہیں چاٹا، تو میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاؤں گا اور ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافر حیران ہوئے، کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، محمد کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو نہیں پتہ چل سکتا، وہ تو ایسے ہم نے چھپا کے لٹکایا ہوا ہے۔ وہاں پہنچے، جب اس کو اتارا، اس کو دیکھا، تو یہ عزیز طلبہ سچائی کا نمونہ یہ تھا کہ اس کے تمام حروف کیڑے چاٹ چکے تھے، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس وجہ سے پھر 3 سال کے بعد عزیز طلبہ یہ عہد نامہ ختم ہوا، اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور مسلمانوں کو اس بائیکاٹ سے نجات ملی۔ عزیز طلبہ، اگلا سبق ہے ہمارا رنج و غم کا سال، عام الحزن، یعنی رنج و غم کا سال۔ عزیز طلبہ، بائیکاٹ جو ختم ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شدید صدمے ملے، 2 شدید صدمے ملے۔ ایک تو یہ کہ بائیکاٹ کے کچھ دنوں کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو طالب کی موجودگی میں ان کے ادب کی وجہ سے کفار مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جتنا ہو سکتا تھا وہ تو تکلیف پہنچا رہے تھے، لیکن کسی حد تک ابو طالب بھی روک لیا کرتے تھے اور سنبھال لیا کرتے تھے۔ لیکن اب کافروں کو بالکل کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ اور اسی طرح ابو طالب کے انتقال کے 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی، جنہوں نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بہت کچھ مدد ملتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اور چونکہ ان دونوں کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے۔ عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، روایت کے مطابق یہ سن 10 نبوی تھی، سن 10 نبوی تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ تو یہ رنج و غم کا سال کہلاتا ہے 10 ہجری کا۔ عزیز طلبہ، یہاں سبق ختم کرتے ہیں، اب کتاب کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آپ کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھول لیجئے، 35، صفحہ نمبر 35، سبق بائیکاٹ۔ کافروں نے مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم اٹھا دیے، مگر مسلمان دن بدن بڑھ ہی رہے تھے۔ آخر کار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہوئے، غور کیا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان سب لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں، ان سب کو ذات برادری سے الگ کر دو۔ نکاح، بیعہ، خرید و فروخت، مزدوری، نوکری، بول چال سب بند کر دو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ تو عہد نامہ، جو عہد نامہ لکھا گیا اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں۔ ایک عہد نامہ لکھا گیا جس پر سارے سرداروں نے دستخط کیے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ عہد نامے پر عمل شروع ہوا۔ مسلمان مجبور ہو کر شہر سے باہر ایک گھاٹی میں جا پڑے، جو بعد میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس گھاٹی میں مسلمان شہر سے باہر چلے گئے، اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شہر میں ہر چیز بکتی، مگر فروخت کرنے والے کافر عہد کے پابند ہیں۔ کوئی 2-4 دن کی بات ہوتی تو بچی کچھی یا چھپی چھپائی چیزوں سے بھی کام نکال لیتے، مگر اس عہد کی تو کوئی مدت ہی نہیں تھی، گویا تمام عمر کے لیے تھا۔ بھوک پیاس، سردی گرمی وغیرہ مسلمانوں کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑی ہوں گی اندازے سے باہر ہے۔ مسلمان گھاس، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ اللہ کی پناہ، بے بسی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے سب کی حالت غیر تھی۔ بچے بلبلا رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ پتھر بھی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر پھٹ پڑے، مگر افسوس کافروں کے دل نرم نہ ہوئے۔ کفار نے یہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال میں کیا، یعنی جس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال تھی، نبوت کا 7واں سال تھا، اس وقت یہ معاہدہ ہوا۔ عہد نامے کا خاتمہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 50واں سال تھا، یعنی 3 سال گزر گئے۔ بائیکاٹ شروع ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 47 برس، 3 سال گزر گئے، 50واں سال تھا، اور بائیکاٹ کو 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ 3 سال ختم ہونے لگے مگر بائیکاٹ ختم نہ ہوا۔ کفار مکہ کا آپس میں اس عہد نامے کے متعلق اختلاف ہو گیا۔
اکثریت اس عہد نامے کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے لیے اپنی ہار قبول کرنا مشکل تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا، کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے عہد نامے کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ یہ عہد نامہ کعبہ میں نہایت احتیاط سے لٹکایا گیا تھا، کوئی اس کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ ابو طالب کافروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، کہنا غلط لکھا، ان سے کہا، یہ کہا کر لیں، آج ایک بات پر معاملہ طے ہے، اگر سچ ہو تو تم بائیکاٹ چھوڑ دینا، ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سچائی کا نمونہ دیکھیے عزیز طلبہ، جب ابو طالب نے خبر دی کہ امین صادق نے کہا ہے کہ عہد نامے کے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، تو کافروں کو بے حد تعجب ہوا، فوراً پہنچے، عہد نامہ اتارا گیا، کھول کر دیکھا تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، باقی عہد نامے کی لکھائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ باطل بھی بالآخر اسی طرح ختم ہو جائے گا، اور اللہ باقی ہے، وہ باقی رہے گا، اور بالآخر حق ہی غالب آ جائے گا۔ عزیز طلبہ، اگلا سبق جو ہم نے آج پڑھا ہے رنج و غم کا سال۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شدید صدمے پہنچے۔ ابو طالب کا انتقال۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ مکہ کے کفار ابو طالب کے احترام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تکالیف نہیں دے سکتے تھے، اب وہ حضور علیہ السلام کو کھلم کھلا تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد حضور علیہ السلام کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بہت کچھ مدد پہنچتی رہتی تھی جو ختم ہو گئی، چونکہ ان دونوں کا انتقال حضرت علیہ السلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، یعنی یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ روایات کے مطابق جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان المبارک سن 10 نبوی میں ہوا۔ عزیز طلبہ، یہاں سبق ختم ہوتا ہے ہمارا۔ میری کتاب کا صفحہ نمبر 12 میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے کچھ ایک آدھ سوال ہیں، وہ آپ دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ باقی آگے طائف کا تبلیغی سفر ایک سبق ہے، وہ جب ہو جائے گا تو صفحہ نمبر 12 کا مکمل سوالات ہو جائیں گے، تو جب وہ ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ کام آگے دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔